الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ منصور احمد ہے کہ ایک صحابہ نے سوال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور ایک سنگراس جیسا ہے جو پھونکا جائے گا۔ تابع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے حضرت اسرافیل کو دے دیا۔ اس لیے ہوا کہ اور عرشوں کی طرف نگاہیں جھکائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ حضرت ابو زہرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سنگرانگ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بہت ہی بڑا ہے، وہ اعلیٰ، اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس میں 3 نفاس پھونکی جائیں گی، پہلی گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ اول جناب باری تعالیٰ حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، وہ پھونک دیں گے جس سے آسمان و زمین کے تمام مخلوق گھبراہٹ میں گہری ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ چاہے یہ سور حکم رب دے گا برابر پھونکا جائے گا۔ اس طرح ارشاد اس آیت میں ہے کہ یعنی انہیں صرف بلند روز دار چیخوں کا انتظار ہے۔ پہاڑ اس سور سے مثل بادلوں کے چلتے پھرتے لگیں گی، پھر ریت ریت ہو جائیں گے، زمین میں بھوچال آ جائے گا اور وہ اس طرح تھرتھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا کے بیچوں بیچ زبردست طوفان میں موجود ادھر ادھر ہو رہی ہو اور غوطے کھا رہی ہو، مثلاً ایک ہڈی کے جو عرش میں لٹکی ہوئی ہے، جیسے ہوائیں ہلی جا رہی ہیں۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے، یوں اس دن زمین میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلانے لگے گی، اس کے پیچھے ہی پیچھے لگنے والی آ جائے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے الٹنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کنارے پر آ جائیں گے، یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر الٹائیں گے، لوگ پریشان حال ہوش میں ہوں گے، پناہ نظر آگے امریہ سے بچنا نہ ہو سکے گا، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مصیبتوں میں پڑے ہوں گے۔ زمین پھٹنا شروع ہوگی، کہیں ادھر سے پھٹے گی کہیں ادھر سے پھٹے گی، اب تو حالات ہو جائے گی، کلیجے کانپنے لگیں گے، دل الٹ جائے گا اور اتنا تناسب اور غم ہو جائے گا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جو آسمان کی طرف نظر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ گھس رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے، تارے جھڑ رہے ہیں، سورج چاند بے نور ہو گیا ہے، ہر مردوں کو اس کا کچھ علم نہ ہوگا۔ حضرت ابو زہرہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے یعنی زمین و آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن جنہیں اللہ چاہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ شہید لوگ ہیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، روزے پاتے ہیں، اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو عذاب ہے جو وہ اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا۔ اسی کا بیان آیت ناس میں ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ والی حمل گر جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ سب لوگ بے ہوش ہوں گے حالانکہ وہ نقش پائے ہوں گے، انہیں بالکل اللہ کے سخت عذاب سے انہیں بے ہوش کر رکھا ہے۔ یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بے ہوشی کے نفخ کا حکم دے گا، اس نفخ سے پھونکتے ہی زمین و آسمان کے تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ حضرت ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا، یہ بتا اب باقی کون رہا؟ وہ جواب دے گا، باقی تو ہے حی القیوم، تجھ پر کوئی فنا نہیں، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل۔ اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا، اے پروردگار، کیا جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنے عرش سے نیچے والے سب پر موت لکھ دی، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت
رب جبار اور وقار کے پاس آئے گا اور خبر دے گا کہ جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے۔ جناب اللہ علم کے باوجود پھر دریافت فرمائے گا کہ اب کون باقی رہا؟ ملک الموت جواب دے گا باقی ایک تو ہے ایسا وقار والا جس پر فنا ہی نہیں، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل سے پھونک کو عرش سے لے کر ملک الموت حاضر ہو کر عرض کرے گا یا اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا؟ ملک الموت جواب دے گا ایک تو جس پر موت ہے ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا ہے، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا جو غالب و یکتا والا ہے، بنا باپ ماں باپ کے، بنا اولاد کے۔ جس طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمان و زمین کو وہ اس طرح الٹ پلٹ کرے گا جیسے دفتری کاغذات کو پلٹتے ہیں، پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبیر والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج مالک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا جواب دینے والا، تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحد و وقار ہے۔ قرآن میں ہے کہ اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے۔ پھر ایک الہی کی آواز کے ساتھ ہی ساری مخلوق اسے تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے ان سے پر بارش برسائے گا، پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ 40 دن تک می برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر بار ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سرسبزہ، اور پودوں کا ملن جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمائے گا میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ جی اٹھیں گے۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگاؤ، پھر فرمائے گا جبرائیل و میکائیل زندہ ہو جاؤ، یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کی روحیں روحانی اور کافروں کی ظلماتی روحیں آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ وہ سور پھونکی جائے گی جس سے روحانی اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، تمام اخلاق ان سے بھر جائے گا۔ پھر رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ مجھے اپنی ذات و جلال کی قسم، ہر روح اپنے جسم میں چلی جائے، چنانچہ سب روحیں اپنی جسم میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی، اور جس طرح زہر رنگ لاتا ہے اسی طرح اثر کر جائیں گی، روحیں روحوں میں ڈل جائیں گی، پھر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شوک ہوگی، لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چلے دیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے، سب ننگے پاؤں ننگے بدن بے ساختہ ہوں گے، ایک میدان میں 70 سال کے کھڑے ہوں گے، نہ ان کی طرف نگاہیں اٹھائی جائیں گی، نہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ لوگ بے طرح روازی میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا، پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک یا تھوڑیوں تک ان میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے کہ آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئیں اور ہمارا فیصلہ کریں۔ تو کہے گا کہ اس کے لائق ہمارا باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی اور آمنے سامنے ان سے باتیں کی۔ چنانچہ سب مل کر آپ کے باپ کے پاس جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام صاف انکار کر دیا جائیں گے اور فرمائیں گے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں۔ پھر وہ اس طرح ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر سب کے سب میرے پاس آئیں گے، میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے بھیجے گا، وہ میرے بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جواب دوں گا ہاں اے میرے رب۔ اللہ عز و جل باوجود علم کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا بات ہے؟ میں کہوں گا یا اللہ تو نے مجھ سے شفقت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا تھا، اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفقت کو قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لیے تشریف لے آ۔
رب العالمین فرمائے گا میں تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ میں لوٹ کے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جانے گا۔ آسمان سے ایک بہت بڑی دھماکے کی سنائی دے گا جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں آسمان کے فرشتے اترنا شروع ہوں گے جن کی تعداد کل انسانوں اور جنوں کی برابر ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، وہ صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سب ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا؟ وہ جواب دے گا نہیں۔ پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے آئیں گے۔ آخر ہمارا رب عزوجل ابرو کے سائے میں نازل فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھاتے ہوئے لے کر آئیں گے۔ اس وقت عرش کے اٹھانے والے 4 فرشتے، ان کے قدم آخری نیچے والی زمین تلے میں ہیں۔ زمین آسمان سے ان کی نفس جسم کے مقابل میں ہوگی۔ ان کے گردوں پر عرش الہی ہے۔ ان کی زبانیں ہر وقت اللہ و تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان میں تر ہیں۔